أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ کافر مسلمانوں کو غربت کا طعنہ دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کا انجام گزشتہ آیتوں میں بتایا تھا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور دوزخ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اب آگے اگلی آیتوں میں جو غریب مسلمان تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل چیز اللہ کے ہاں معیار کیا چیز ہے. تو فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، چاہے ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے یا وہ جوتیوں سے محروم ہیں، ٹوپی اور پگڑی سے محروم ہیں، ظاہری زیبائش اور آرائش سے محروم ہیں، لیکن لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ انہی میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی. لہٰذا ان چیزوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا. یہ جو دنیا کا عیش ہے، دنیا کا آرام ہے، اس کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو اور نہ ہی کسی کو دھوکے میں ڈالو. اور یاد رکھو وما عند اللہ خیر للابرار، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. کیونکہ وہ پائیدار ہے، اور وہاں کی جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. لہٰذا تم اپنی غربت پر افسوس مت کرو، اپنی غربت پر، اپنی ناداری پر پشیمان نہ ہو. آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھو، رب تعالیٰ کی رحمت کو نہ بھولو. قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ اگر قرآن کریم کسی قوم کی خرابیوں کو بیان کرتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے، اگر ان میں کوئی خوبیاں ہوں تو مسلسل کئی رکوع سے یہود و نصارہ کی تردید ہو رہی تھی، تو اس سے یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ ان میں تو کوئی اچھے لوگ تھے ہی نہیں، یا اب بھی نہیں ہیں، سارے ہی اہل کتاب برے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، کیونکہ وہ آخری کتاب ہے اور آخری پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک سے اپنا کلام جاری کروائیں گے. چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ ہیں جو پاتے ہیں اس پیغمبر کو لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں. تو ایسے لوگ خاصی تعداد میں تھے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور ان پر ایمان لانا چاہیے، اور بہت سے ایمان لائے بھی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت بنیامین رضی اللہ عنہ، یہ سارے پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے. اور اسی طرح نصارہ میں سے حضرت عدی بن حاتم، حضرت عدی بن بدرہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سارے پہلے عیسائی تھے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے.
نیک بختی کا اور سعادت کا ثبوت دیا تو فرمایا وما انزل الیہم، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور اب یہ جو ایمان لائے ہیں قرآن کریم پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاشعین للہ، اس وجہ سے لائے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ دنیا اور مافیا اس کے اندر جو کچھ بھی، یہ سب کا سب قلیل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا و مافیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا۔ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تھوڑا سمجھ لینا تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر زیادہ گھپلا کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا بھی اگر مل جائے تو وہ ثمن قلیل ہے۔ اولئک لہم اجرہم، یہی لوگ ہیں ان کے واسطے اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو عبادات پر، تکالیف پر صبر کرو جو حق بات کہنے کی وجہ سے آ جائیں، یا ویسے ہی اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ صبر کرو۔ وصابروا، اور حق پر ڈٹ جاؤ، یعنی عبادات کرنے پر ڈٹ جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادا کرو اور کبھی چھوڑ دو، اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اور حق پر ڈٹے بھی رہو۔ ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھو۔ رابطوا مطلب اپنی سرحدوں کو پختہ بنانا، تو اس سے دونوں سرحدیں مراد ہیں۔ یہ مرابطہ ہے، مرابطہ کا معنی ہوتا ہے سرحد کو پختہ بنانا، تو اس سے دونوں سرحدیں مراد ہیں۔ نظریاتی سرحدیں بھی مراد ہیں اور ملکی سرحدیں بھی مراد ہیں۔ نظریاتی سرحدیں جو تمہیں عقائد بتائے جاتے ہیں اور باطل فرقوں کی تردید کی جاتی ہے، یہ اسی مد میں ہے کہ اسلام کی سرحدیں سمجھ لو کہ جو کفر ہے وہ کفر ہے، جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو مومن ہے تو وہ مومن ہے، توحید توحید ہے، سنت سنت ہے، بدعت بدعت ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھو، شرک شرک ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھو۔ اسلام کی سرحدوں کو پختہ بناؤ تاکہ کوئی کافر مشرک بے دین تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی طرح ملکی سرحدوں کو بھی پختہ بناؤ کہ باہر سے کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یہ کام کرو گے تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تمہاری کامیابی ان چیزوں پر موقوف ہے جو رب تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج الحمدللہ مورخہ یکم جمادی الاول سن 1446 ہجری بمطابق 4 نومبر سن 2024 کو سورہ آل عمران الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی طرح ہمیں اللہ پاک ترتیب کے ساتھ پورا قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن کی تفسیر سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔